چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ مایوں ایک رسم کہی جاتی ہے، یہ رسم لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور لڑکی کو 7 دن 10 دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، اسے باہر نہیں نکالا جاتا ہے۔ مایوں تھوڑا سا اس کو سپیلنگ میں اور بھی تھوڑا ملا دے نا، اردو کے عین اور با شامل کر دے جی تو معیوب بھی ہو جائے گا نا وہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں ایک حکایت لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بن سور کر ایسے بیٹھی ہے، چو واشود مادر مادر باشد، اگر اس کا میک اپ دھل جائے تو ماں کی ماں نکلے گی۔ اللہ، ابتدا ہوتی ہے تو انتہا تک پہنچتی ہے، ابتدا ہوگی تو ہی انتہا ہوگی نا۔ تو یہ ابتدا کو ہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سید صاحب کو ان لوگوں کے زبان میں سمجھاتا ہوں، جی جی، باڈی بلڈر نے دبلا پتلا بیچارہ، اس کے چیسٹ کہاں ہو تو بالکل اب تو اے آئی کا دور ایسے ہے۔ اے آئی کا دور، بنا کر اس نے پیش کیا فوٹو، اس پر دیوانگی ہو جاتی ہے، دل میں بات اتر جاتی ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ مہندی لگانے کی یا ڈائریکٹ ملاقاتوں کی یا ڈائریکٹلی ہلدی لگانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ جس دور میں جناب آپ جی رہے ہیں نا، ہم بھی اسی دور میں جی رہے ہیں، اور تم جیسے کتنوں کو پچھتاوا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب تم لوگ پچھتاتے ہیں نا تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، جب ٹھوکر بیٹھتی ہے نا تو ہمارے پاس آتے ہیں، ارے کیا کرو یار، مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا، تو نے کروایا سب کچھ۔ ہلدی مہندی کے تعلق سے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ طلبہ اکرام بھی موجود ہیں دورۃ الحدیث شریف کے اور جامعۃ المدینہ کے دیگر درجات کے طلبہ اکرام ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی الگ الگ اسٹیٹ سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سماج میں شادی سے پہلے کی کوئی اور رسم منائی جاتی ہو، تو آپ بھی چاہے تو مفتی صاحب سے یا رکن شورا سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رسم منایا جاتا ہے کنوری کے نام سے، جس میں لوگ فجر سے پہلے سارے پکوان پکاتے ہیں، اس کے بعد فاتحہ دلاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں 7 بیویوں کے نام سے یا پھر 11 بیویوں کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ اس کے بعد آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں، 12 یا 12:30 بجے تک یہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اس میں کیا شرعی رہنمائی ہے؟ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ مختلف قسم کے پکوان پکا رہے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت مل سکتی ہے، حرج پکوان نہیں ہے پکانے اس میں۔ ہاں حرج نہیں، لیکن جو بتایا گیا وہ فجر سے پہلے فاتحہ کرتے ہو، یہ اگر رسم بنا لیا کہ فجر سے ہی پہلے فاتحہ کرنا ہے، سحری کے وقت میں ہی فاتحہ کرنا ہے، جی تو فاتحہ کرنے کے لیے صرف وہی وقت نہیں، دن کے کسی بھی حصے میں فاتحہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاص وقت متعین کیا بھی جاتا ہے فاتحہ کے لیے، لیکن یہ اس طرح سے کہ رات بھر جاگنا بلا وجہ، جی اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جاگ کر پھر وہ فاتحہ ہوئی، خیر فاتحہ دینا جائز ہے، شرعاً مندوب ہے، مستحب ہے، فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فاتحہ دینے کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ وہ آدھے دن کا روزہ، آدھے دن کا روزہ، تو کوئی روزہ آدھے دن کا نہیں ہوتا، آدھے دن کا نہیں ہوتا۔ کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ کی شریعت ہے، روزہ یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں صوم۔ جی، اس کی تعریف ان حضرات نے خود پڑھی ہے کتابوں میں کہ طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کو یہ روزہ کہتے ہیں۔ میننگ ہی یہی ہو گیا۔ ہاں، ٹھیک تو ہے، اب یہاں پر اگر جب وہ آدھے دن تک نہیں کھایا پیا تو وہ روزہ ہی نہیں کہلائے گا شرعاً۔ آدھے دن کا مجازاً اس کو آدھے دن کا مجازاً فاقہ فاقہ ہے، مجازاً اس کو روزہ بول رہی ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے بلا وجہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں۔ نہیں کھایا، بہت سارے لوگ دن بھر نہیں کھاتے، وہ ایک الگ چیز ہے، روزہ بھی نہیں ہوتے، لیکن خاص وہ ایک رسم کے طور پر اس طرح کرنا اب یہ برا ہے، جی، اب یہ درست نہیں ہے، اور یہ بعض حد تک ناجائز کی منزل میں بھی جا سکتا ہے، اللہ، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں مجھے لگتا یہ سلسلے سے پہلے میں نے تھوڑی چٹکی لی تھی ان لوگوں جی کی جی جی، کہ یہ شاید دولہے کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، بھیا اب تیرے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے، تھوڑا بھوکا رہنے کی پریکٹس رکھ لے۔ تو یہ ساری چیزیں عجیب و غریب حرکتیں ہیں، عجیب و غریب اعمال ہیں۔ مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں علم دین سے دوری کے باعث، بس سب یہی قرآن و سنت سے دوری کے باعث۔ جتنے بھی رسومات
کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا ابھی تذکرہ کریں گے یا گزشتہ دنوں ہم نے سلسلے میں کیا ہے، اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ علم دین سے دوری۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہ یہ آدھا دن کا روزہ ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورے دن کا ایک نفلی روزہ رکھ لیں؟ ارے برکت ملے گی نکاح میں اس نیت سے آدھا کر دن تو لیں۔ بھوکا رہ ہی گیا۔ آدھا دن بھوکا رہا نہیں، پورا شروع سے ہی اس نیت سے کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے، جی، میں پورے دن کا روزہ رکھتا ہوں، ماشاء اللہ، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ کیا بات۔ بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے یہاں رسمیں ہیں، اس کو اگر تھوڑی سی چینجنگ کر کے اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائے تو جائز بھی ہو جائے گی، جائز بھی ثواب بھی ہوگی، ملے گا۔ ثواب بھی مل سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا ویسے بھی تو مفتی صاحب آج کل وہ ڈائٹنگ اور فائٹنگ تو چلی رہی ہے، دلہا جو ہے نا پہلے ڈائٹ پر آ جاتا ہے، جی، اپنے آپ کو ٹائٹ کر دیتا ہے، جم آ جاتے ہیں؟ جن آ جاتا ہے اس کے بدن میں، جن آ جاتا ہے۔ نہیں نہیں بابو، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، اس کے بدن میں جن آ جاتا ہے، جم میں آ کر جن بنتا ہے نا وہ۔ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنی اچھی چیز ہے ہمارے اسلام میں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ لے، جی، روزے میں کھانے پینے میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ استعمال کر لے تو آٹومیٹکلی صحت بھی تیری صحیح ہو جائے گی، صحیح، اور یہ اپنے آپ کو سزا دینے کا بھی معاملہ نہیں رہے گا۔ اچھا، شادی کے دن تک جی، ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں، ناظرین کو نام نہیں بولتا ہوں میں، جی، شادی سے پہلے جو اس نے صحیح صاحب ڈائٹ کی جم بھی کی ہے، اور جم بھی کی ہے، وہ شادی کے بعد یہ عام ہے باپو، شادی سے پہلے سب ہوتا ہے، شادی کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے بیچارے کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا مدنی پھول دیا ہے کہ اگر آدھے دن کا روزہ کیوں پورے دن کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی کہ مجھے لائف پارٹنر مل گیا، مجھے میری زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا ساتھی مل گیا، اس پر اللہ پاک کا شکرانہ کرے۔ اچھا، شکر کرو گے تو قرآن میں ارشاد ہے کہ نعمتیں بڑھے گی، کہ تیری زندگی میں سکون بڑھ جائے گا، چین بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑوں سے حتی الامکان بچا رہے گا، کیونکہ وہ تو ایک نعمت کے طور پر لے گا۔ اس کو پہ کہہ دے کہ آپ بھی روزہ رکھ لیجئے گا، آدھا دن نے پورا دن کا روزہ رکھ لیجئے گا، تو یہ کتنا اچھا ماحول بنے گا کہ بھائی نمازوں کا وقت ہو گیا ہے، چلے بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ بنا دیا، تو اب یہ کتنی اچھی لائف ہو جائے گی، شکر گزاری والی، ایک پرہیزگاری والی زندگی گزرے گی۔ تو پھر ایسے گھرانے میں آنے والے نومولود، یعنی جو آگے کا چل کر جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ستھرے اور صاف ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کا کردار بھی اچھا رہے گا۔ تو تھوڑی سی جو مفتی صاحب نے کہا نا سید صاحب کہ رسم و رواج کو تھوڑا سا دیکھ کر مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اس میں کچھ ایڈ اور کچھ لیس کر دیا جائے تو وہ بہت اچھی چیز بن جائے گی۔ کیا ضرورت اس چیز کی ہے کہ علماء اہل سنت جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، جی، ان کے قدموں میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ حضور ایسا آپ بتائیں، اس کے ہم کیا، اس پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ایسے بھی ہلدی مہندی کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی اگر محارم اگر لڑکی کو ہلدی لگا رہے ہیں یا لڑکے کو اس کی گھر کی اسلامی بہنیں جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے، ماں بہن، یہ اگر ہلدی لگا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا حضور، کوئی حرج نہیں، کر سکتے۔ شرعاً اجازت ہے۔ یعنی یہ بھی ہلدی مہندی کی رسم اگر اس طرح سے کی جائے تو کرنے کی اجازت ہے، ہلدی لگائی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے دلہن کو مہندی لگائی جا سکتی ہے، دولہے کو نہیں لگائے، دولہے کو مہندی نہیں لگائی جا سکتی۔ معاشرے میں دولہے کو بھی لگائی جا رہی ہے، دولہے کے خاص کر وہ انگوٹھے میں وہ ضروری سمجھا جاتا ہے، یہاں لگائی، ہاں یہاں بھی کہیں انگوٹھے میں بھی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دائرہ بنایا جاتا ہے، نام بھی لکھتے ہیں، جی، لڑکے لڑکی دونوں کا نام لکھا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جی، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بابو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم رسمیں ادا نہیں کریں گے تو شادی پھیکی لگے گی اور اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں رہے گا، تو اس طرح کہنا کیسا؟ آج کل تو بھیا میں نے تو بغیر شکر کے ہی چائے پینے شروع کی ہے، حالانکہ میں ڈائبیٹک نہیں ہوں۔ کئی مقامات پر ہے نا بغیر شکر کے اچھا لگتے ہیں، میٹھا کم کر دے تو فائدہ مند ہے۔ اور جہاں تک کہ آپ نے بات کی کہ یہ پھیکی پھیکی لگے گی، یہ بہت میٹھی میٹھی ہے، سوچنے کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں شادی، ہم 5 بھائی بہن ہیں جی، اور الحمدللہ پانچوں کے نکاح میں خرافات سے بالکل بچے ہوئے تھے، ناچ گانا کچھ بالکل نہیں، الحمدللہ۔ یہ میرے علیہ سنت کا فیضان ہے۔ الحمدللہ۔ اب میری تو شادی پہلے ہو گئی تھی، اور میرے بعد 4 ہے، اور 3 تھے، پہلے بہن کی ہو گئی تھی، پھر میری، اور پھر اس کے بعد 3 تھے۔ تو جس سوسائٹی میں رہتے تھے نا، تینوں کی نکاح میں تو نہ گانا نہ باجا نہ کوئی رسم، کچھ بھی نہیں، ماشاء اللہ، یہ سونی سونی شادی لگ رہی ہے ان کی، بالکل یہ ایسی بھی کئی شادی رہتی ہے۔
ایسی بھی شادی رہتی ہے. دھوم دھڑاکا نہ ہو تو لگتا نہیں شادی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. ہاں وہی ان کے کہنے کا بھی مقصد یہی. جی میں پہنچ رہا ہوں، ادھر ہی پہنچ رہا ہوں. ناظرین اور ہمارے سید صاحب، جی اب چلے دھوم دھڑاکا کر لیں، اس کے اپنے نقصانات دیکھ لیتے جی. ہیں. کیا کیا ہوتا ہے بھائی شادی میں؟ جگہ ہوتا ہے، رت ڈانڈیا راس جگہ ہوتا ہے، ہے اور ڈھول تماشے ہوتے ہیں، ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے. اور جو بھی کھیلا جاتا ہے، پنڈال ڈالا جاتا ہے، جی روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ چونگے بھونگے پتہ نہیں کیا کیا لگائے جاتے ہیں، ڈی جے جیسے بڑے بڑے لگا دیے جاتے ہیں. خود کو تو نہیں پڑھنا ہے نا کچھ، جی. وہ کیسے ڈال دیے، وہ چلا رہے. آپ نے سنے نہیں سنے، محلے والوں پر واجب ہے سنے. ہو ہمارے یہاں شادی ہے نا، سارا محلہ اس کو سنے، ہم نہیں سن سکتے اس کو. بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں. اب اس میں نقصانات صحیح صاحب کتنے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے جو مایوں کی رسم کی خرافات بیان ہو گئی ہے، جی ہلدی اور مہندی کی رسم میں جو خرافات ہے وہ بیان ہو گئی ہے. اب یہ اگر ہم دیکھیں گے کہ دھوم دھڑاکے کی شادی اگر ہوتی ہے، اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں. جی محلے میں کوئی غریب ہو، بچے کو کہیں باہر بھیج نہیں سکتا ہے، اس کے ایگزامس ہو، جی. بیچارہ پریشان، اس کا پورا سال برباد ہو گیا نا صحیح صاحب. صحیح. کیونکہ اس کے مین پڑھائی کے دن یہ ہے، اسٹڈی کے دن یہ ہے. بیچارہ بڑی محنت کر کے باپ نے مزدوری کر کر کے اس کو یہاں تک کے لے کر آیا ہے، اور ہماری ایک دن کی فنکشن اس کی پورے سال کو برباد کر رہی ہے. نمبر ایک یہ. دوسرا یہ کہ اگر ہم لاؤڈ سپیکر پر کلام کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پر نعتیہ کلام ہی صحیح لگاتے ہیں، اور کچھ ڈی جے کے ساتھ کچھ آج کل نکلا ہے وہ لگاتے ہیں. اول تو یہ کہ گانے اگر لگائے ہوئے ہیں، میوزک لگائے ہوئے ہیں، تو مفتی صاحبان سے ہم نے سنا، حضرت جلوہ گر ہے، کہ یہ تو حرام و ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. دوسرا یہ کہ اس سپیکر سے اہل محلہ میں جو ضعیفہ ہے، جو بوڑھی عورت ہے، جو رات میں سوئی نہیں ہے، دن میں اس کو سونا ہے، یا رات میں لگ رہا ہے سپیکر تو رات میں اس کو سونا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، ہماری وجہ سے پریشان ہے. جب مائگرین کا مرض ہے نا، اس مریض کو کیا چاہیے باپو؟ پیس چاہیے، جی. سکون چاہیے. جیسی آواز آئے گی نا، وہ پریشان ہو جائے گا، یہ سر پکڑے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. اس کی آہ کون لے رہا ہے صحیح صاحب؟ یہی فنکشن والے لے رہے ہیں. اسی کے دل سے دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی، ایک یہ. دوسرا یہ کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، آپ نے اتنے اسپیکر زور سے لگا دیا ہے. تیسری چیز ہے کو کلام لگایا گیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ معاملہ ہے. اس میں خیر کا ایک پہلو تو بتا دے کہ اس کا ایک فائدہ ہے، جو ہلا گلا موج مستی جو مناتے، اس کا ایک فائدہ کوئی بتا دے؟ نہیں بتا سکتے. علاوہ فتنے و فسادات کے کچھ اس میں ہے نہیں. ہاں کہاں خیر ہے؟ اللہ کے ذکر میں خیر ہے. جی. کچھ نہیں ہونا بھائی، گھر میں بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ شانتی کے ساتھ، پرامن طریقے سے، محبت کے ساتھ ہمارے گھر کے ہر فنکشن ہوئے. میں اسے سمجھتا ہوں صحیح صاحب، جی. اچھا بھی کیا تو لوگ آپ کو بولیں گے، برا کیا تو لوگ اور بولنے والے ہیں. تو لوگوں کو بولنے پر کیوں توجہ دیتے ہیں؟ اگر لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا، ارے عجیب آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کرنا چھوڑ دو. 2 ٹائم کھانا کھاتا ہے، یہ کھانا بند کر دو. ارے کیا کمال ہے، روزانہ جاب پر جاتا ہے، اور وہ جاب پر جانا بند کر دو. کمال ہے یار، بزنس کرتا ہے، یہ بزنس کرنا بند کر دو. تو یہ بند کریں گے؟ نہیں بند کریں گے. کیوں؟ اس میں آپ اپنا فائدہ دے کریں. جی. ارے بھائی لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہلا گلا نہیں ہے، کیسی شادی ہے؟ بولنا شادی ایسی ہی ہے. جی. اس سے فائدہ ہے. اگر ہمارے ایف جی این چینل کے سلسلے میں جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری بات کو مانیں گے تو انشاءاللہ آپ فائدہ ضرور اٹھائیں گے. چلیے باپو، یہ ایکسکیوزز ہے اور کچھ نہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے بغیر کیسی شادی. کبھی خود کہتا ہے شخص کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آخری بیٹی ہے، آخری بیٹا ہے، یا ایک ہی میری بیٹی ہے، ایک ہی میرا لوتا بیٹا ہے. تو اس طرح کے ایکسکیوزز بھی دیتے ہیں. بس گناہ کرنے کے اور اس طرح کے جو ناچ گانے شادیوں میں شامل کرنے کے لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں، اور وہ پتلی گلی لے لیتے ہیں باپ کہ بس یہ سارے معاملات کسی طریقے سے ہم کر لیں، ہم کر گزرے. شادی ہے، یہ سب چیزوں کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا شادی میں. صحیح صاحب، جس کا دل جیسا اس کو ٹیسٹ ویسا. جی. جس کے دل میں غلاظت بھری ہوئی ہے نا، جی. تو اس کو نجاست میں مزہ آئے گا. ہوں. مفتی عبدالغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کئی جگہ ان کی مثال دی ہے. انہوں نے جمعہ کے بیان میں ایک بڑی پیاری بات بیان کی تھی. کہا تھا خنزیر
ये भी एक जानवर है, बकरी एक भी जानवर है। खंजीर और ये खाता है, गंदगी खाता है, गंदगी खाता मोटा रहता है। है जी, और बकरी दुबली पतली है। दुबली रहती है, घास खाती है। क्या कभी आपने बकरी को देखा कि भैया वो तो वो खाकर इतना मोटा हो गया, मैं भी वो खाती हूँ? नहीं खाया। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ये उसकी ग़िज़ा उसके लिए है, इसकी ग़िज़ा इसके लिए। यहाँ फिर इसके बाद में बहुत अच्छी मिसाल दी, कहा पाकों के लिए पाकी है, नापाकों के लिए नापाकी है। हम पाक हैं, हम पाकी ही अपनाएं, हम नापाकी की तरफ क्यों जा रहे हैं? जी, शरीयत इस्लाम ने वो कौन सी बात है सही साहब जो हमको नहीं दी है? सारी चीज़ें तो हमको दे दिए। इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो आप सही साहब, क्या हमारे यहाँ सही तरीके से नहीं हो सकता? एंटरटेनमेंट। हाँ, मुफ्ती साहब से आकर पूछ ले, क्या सूरत बन सकती है वो देख ले। जी ऐसा तो नहीं मुंह फुलाकर बैठो यूँ ये शरीयत मुतारा ने हुक्म दिया, ऐसा भी तो नहीं है ना। जी, मुफ्ती साहब जैसे अभी बात चल रही है एंटरटेनमेंट के ताल्लुक से, शादी में एंटरटेनमेंट ना हो ये आज माशरे में ऐसा समझा जा रहा है कि ऐसी शादी इनकम्प्लीट है, बगैर एंटरटेनमेंट वाली, बगैर नाच गाने वाली। तो रत जग्गा होता है। मैं चाहूँगा कि रत जग्गा के ताल्लुक से आप कुछ शरई रहनुमाई फरमाए कि रात भर लड़के वाले भी जाग रहे हैं, लड़की वाले भी जाग रहे हैं, सारे मोहल्ले वालों को भी सर पर उठा कर रखा है, फंक्शंस हो रहे हैं रात भर जागने के, तो इस पर क्या कहेंगे? रत जगह तो ये एक पकवान पका रहे हैं। जैसे बाज़ जगह पे गुलगुले पकते हैं, बाज़ जगह और भी कुछ चीज़ें पकती हैं। जी अगर ठीक है तकसीम करने के लिए या उसको पका रहे हैं तो इसमें तो शरन कोई हर्ज नहीं है। जी लेकिन इसमें अब शोर शराबा होता है। जैसे रुकने शुरा ने फरमाया, वो आपने तो डांडिया वाला बताया, बम्बई में तो रोड ब्लॉक करके डांडिया खेलते हैं। आप भी बम्बई में रहते तो ऐसे मामला कितने देखे होंगे आपने? इसी डीजे लगा देते हैं। तो ये रत जगह में होता है। जी। बिल्डिंग वालों को पूरी बिल्डिंग, अब एक घर में शादी और बिल्डिंग में 50 घर है, सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, मुफ्ती साहब पहले किराए के मकान पे रहते थे, तो हर 11 महीने के बाद में ना मुफ्ती साहब ये गली से वो गली, वो गली से ये गली, तो तकरीबन बॉम्बे नंबर 3 की तमाम गलियों में घूमे गलियां हैं। में छान चुका हूं। और सबके शादी के मामला, ये सब मामला देखे। इसमें तो मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बोल सकते हैं। जी 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 तो वो मैंने इसीलिए कहा कि ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है। जी जायज़ चीज़ पकाई जा रही, शरन कोई कबाहत नहीं। एक इसमें ये खराबी के तरह तरह के खुराफात होती है उस रात में। पकाने वाली तो पका रही, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ बहुत कुछ बेपर्दगी के मामलात, शोर शराबा, गाने बाजे, डांडिया और वो क्या कहते हैं नाच, ये सब होता है। इसके साथ साथ ये कि अब सुबह सवेरे जी लड़कियां, नौजवान लड़कियां चंद वो मस्जिद में ताक भरने जाती है। ताक भरने क्या होता है? यूपी बिहार में ये होता है रत जगह में। अच्छा, जी आप लोगों को क्या होता है? अच्छा, अपने सिलसिले का फ़ायदा ये है कि हज़रत बम्बई वाले भी और बिहार वाले भी है। अच्छा, दोनों, हमको दोनों के बारे में पता चल रहा है। मैं तो पूरे महाराष्ट्र की और यूपी सब की बता रहा हूँ। क्या होता है ये ताक? असल में मैं यूपी में भी रहा हूँ, तकरीबन 12-15 साल मैं यूपी में पढ़ा हूँ। जी जी तो वहाँ भी रहने का इत्तेफाक हुआ है, वो भी जान रहा हूँ। फिर अगर बिहार में तो बहुत कम रहा हूँ, अगर पूरी ज़िंदगी के इसको जाना जाए तो शायद साल भर भी नहीं निकलेगा, लेकिन जानता हूँ वहाँ के बारे में। बहुत तजर्बा है आपको। तो अब वहाँ नहीं रहते तो क्या हुआ, बिलोंग तो वहाँ से करते हैं। माशाल्लाह। इनके रिश्तेदार वहाँ, इनकी मीठी नगरियाँ वहाँ। आपकी मीठी नगरियाँ तो वहीं की है जी ना? जी 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 बिहार की है। जी, जैसे क्या आपने मीठी नगरी क्या होती है? बाजों के लिए मीठी आवाम नगरी, को नहीं समझ में आया। उसको मीठी नगरी ही समझना चाहिए। जी, ससुराल। अच्छा, ससुराल। तो ये अर्ज कर रहा था कि ये मस्जिद में नौजवान लड़कियां जी जाती हैं, मस्जिद का में ताक बने होते हैं छोटे छोटे, अपने यहाँ कुरान शरीफ वगैरह रखने के लिए बने होते थे। अब तो नई स्टाइल की मस्जिदों में इस तरह नहीं बना रहे, जी। लेकिन अभी भी यूपी वगैरह में इसको बनाया जाता है। मैंने यूपी में ये रस्म देखा है, बम्बई में नहीं होता है? बम्बई में नहीं होता, ये यूपी में मैंने देखा है कई जगह पे कि वो मस्जिदों में लड़कियां जाती हैं ताक भरने के लिए। जी वो मस्जिद में गुलगुले रख रही है, उसमें रख के क्या फ़ायदा गुलगुले मस्जिद में। अच्छा, जाती है घर से निकलती है, वो तरह तरह के कुछ वो स्टाइलें होती हैं और वो चंद लड़कियां होती है, कुछ हाथ में या सर पे रखती हैं, बेपर्दा होती हैं। जी अब वो निकल रही, घर से निकल रही है, तो अब वो गाते हुए निकल रही है। जी अब वो मस्जिद पहुंची, अब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो रही हैं। पता नहीं
اللہ عالم باوضو ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا جانا شریعت کے اعتبار سے کس حد تک جائز ہے، درست ہے نہیں ہے، عذر کے دن ہے کہ کیا ہے، واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اب وہ مسجد میں گئی، پھر وہ چراغ جلا رہی ہے دن کے وقت مسجد کے اندر، یہ سب چیزیں فضول خرافات، اس کا کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جی اب ایسی رسمیں کر کے جب شادی کریں گے تو شادی کی بے برکتی کا کیا حال ہے؟ اللہ اللہ رت جگہ ہوا۔ جی اسی طریقے سے اور بھی جو خرافات ہوتی ہے اس کے اندر، سنگیت کی رسم سنگیت کی رسم، اب یہ سنگیت آج کل موسیقی اور وہ سب آ گئے، اب تو کئی جگہ پہ قوالیاں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ جی ہمارے خاندیش وغیرہ میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ صاحب شادیوں میں لڑکے والے قوالی کی اب تو ادھر منع کرتے ہیں نا، اب چلو اب قوالی کرتے ہیں، اور یہ قوالی کرنے لگے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی ادا بھی پیاری ہے، یو پی بھی ہمارا ہے، خاندیش بھی ہمارا ہے، پورا ہندوستان ہمارا کلام پڑھے ہے، پورا ہندوستان ہمارا ہے، ماشاءاللہ بھارتی ہے باپو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جی آپ میں سے کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے باپو نے جو بیان فرمایا کہ ڈی جے بجاتے ہیں پوری رات، تو پتہ نہیں یہ بولنا درست رہے گا کہ نہیں، ایڈریس بتانا کہ یہ ہمارے ہی بلڈنگ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے مطلب جو گراؤنڈ خالی رہتا ہے اس میں پوری رات ڈی جے بجائے، اور جب سامنے سے آس پاس سے یہاں تک کہ میرے گھر سے والد صاحب بھی گئے ان کو وائس سلو کرنے کے لیے، اس طرح سے بولنے کے لیے، سامنے ایک بوڑھی آنٹی رہتی ہیں جن کو کافی زیادہ تکلیف ہے کئی سالوں سے، ان کے بھی جو بیٹے تھے وہ بھی گئے منع کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے، الٹا مطلب دبنگی والے انداز میں انہوں نے بول کے منع کر دیا کہ ایک دن کی بات ہے، کون سا روز ہوتا ہے، اس طرح سے۔ پھر جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے دل سے دعا نکلے گا یا بد دعا نکلے گا، تو اللہ اکبر، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ہفتہ نہیں ہوا دلہن گھر سے بھاگ گئی چھوڑ کر، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مہینوں کے گزرنے کے بعد انہوں نے شادی کی، اور وہ ایسے کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ ان پر ایک شرم کی لعنت برسی ہے، اللہ بہتر جانے کیا ہے۔ باقی سوال میرا یہ تھا حضور کہ ہمارے ہاں ہاتھ میں کچھ باندھ دیا جاتا ہے جس میں کچھ اناج ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے، اور وہ جب تک شادی مکمل نہ ہو جائے اور دلہن گھر نہ آ جائے، اس کے بعد غسل کمپلیٹ نہ ہو جائے، تب تک وہ اتارنا نہیں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک انگلی میں رنگ پہنائی جاتی ہے جو لوہے کی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسے اتارنا نہیں ہے اور کہیں زیادہ باہر جانا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا یہ درست ہے یا اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جی مفتی صاحب، یہ تو جتنا بھی انہوں نے بتایا سارا کا سارا خرافات کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ ہے۔ مجموعے سے تھوڑا جملہ اور بھی اگر استعمال ہو سکتا ہے نا، پلندہ ہے خرافات کا، خرافات کا پلندہ ہے۔ تو وہ لال ایک وہ ریبن ٹائپ کے باندھتے ہیں دولہے کو، پھر اس کے بعد وہ ہمارے مہاراشٹر میں کٹار ہوتا ہے، جی وہ شاید ناسک وغیرہ میں بھی چلتا ہوگا، وہ عجیب سا وہ اس کی بناوٹ ہوتی ہے، جی اور وہ اس میں تیر نما ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں لیے بیچارہ رہتا ہے 24 گھنٹہ۔ سپاہی بنا دیتے۔ سپاہی کا کیا صحیح ہے صاحب، وہ کٹار بولتے ہیں۔ آدھا خنجر رہتا ہے، اچھا، آدھی تلوار سے بھی چھوٹی سی تلوار رہتی ہے، وہ اس پر نیمبو لگا دیتے اس طرح کے۔ باپو کیسا نمونہ بنا دیتے ہیں دولہے کو۔ اچھا وہ تو پہلے پیلا رہتا ہی ہے وہ، جی 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 اس کے بعد کپڑے بھی اس کے عجیب و غریب اسٹینڈرڈ، وہ کیا بولا، وہ بے ادبی ہو جائے گی اس کی۔ اب وہ اس کے اندر پھر خنجر جو چاقو رہتا ہے وہ اس طرح کا، آدھی تلوار سے بھی چھوٹی ننھی منی تلوار، جی وہ بھی بوٹھی ہوئی ہوتی، وہ لگا کر نیمبو لگا دیتے تھے۔ یہ مرد مجاہد چلا ہے کیا کرنے کے لیے بھیا، شادی کرنے کے لیے۔ کیا دکھا رہا ہے کہ وہ آنے والی کو بس اب یوں کرے گا۔ ارے اللہ کے بندے، اس سے بہتر ہے کہ تو حفاظت ہی کرنی تھی، تیرے کو تو وظائف پڑتا تو۔ کیا بات، ماشاء جن کے لیے کیا مشکل ہے تیرے خنجر لے کر جانا، یہ کوئی نیمبو اڑا کر تیرے کو مارے گا۔ وہ مفتی صاحب کوئی مشکل ہے اس کے لیے، جن کے لیے وہ انگوٹھی کھینچنا ہے تو اس کو پورا اٹھا کے پٹک دے گا۔ جی کیا جن کے لیے تو مشکل نہیں ہے، جی خالی کی پنچایت ہے باپو، جی یہ کچھ ہے نہیں اس کی اصل۔ اچھا یہ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے کہ لوہے کی انگوٹھی تو یہی حرام، جی جہنم میں لے جانے والا کام۔ اب ایسا کام دکھا رہے ہو خوشی کے موقع پر، حرام کام کرنے والا، یعنی کتنی بری بات ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کیا یہاں لگاتے ہیں اناج،
या अनाज यहाँ लगाने के बजाय किसी के घर में किलो 2 किलो पहुंचा दो, इतना सा क्यों अनाज यहाँ लगा सदका रहे दे हो? दे ना, सदका दे दे, बरकत आएगी उसकी वजह से। सदके ही क्या ज़हन है कि सदका दे दो अल्लाह की राह में, किसी गरीब के भला कर दो, 2-4 गरीबों के घर राशन इसराफ पहुंचा हुआ दो। ना ये, अगर अगर अनाज उसको यहाँ फेंक ज़ाया दिया करते होंगे तो वो इसराफ ही है। जी अच्छा, जो लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं, तो जैसा रुकन शुरा ने फरमाया, मर्द को सोने की अंगूठी पहनना, लोहे की अंगूठी पहनना या और भी दिगर जो धाते पहनते हैं, कौन सी अंगूठी मर्द पहन सिर्फ एक नग वाली चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशा से कम, बस ये बस। इसके अलावा कोई धात की कोई अंगूठी जेवर, कोई धात इस्तेमाल नहीं करते। ये 4.5 माशा बहुतों के पल्ले नहीं पड़ेगी। तकरीबन 4 ग्राम कुछ मिलीग्राम ये होता है। तो बस इसके अलावा नमाज के अहकाम में अमीर अहले सुन्नत ने जो वज़ू का बयान है उसके हाशिए में इसको बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। अगर हमारे नाजरीन इसको देखें, नमाज के अहकाम, नमाज के भी मसाइल मालूम होंगे, वज़ू के भी मसाइल मालूम होंगे और वह अंगूठी का भी मसला इंशाअल्लाह मालूम होगा। तो ये सिर्फ एक अंगूठी पहनने की इजाज़त है, वो भी एक नग की। जी इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो बताई गई, ये सब कोई चीज़ जायज़ नहीं है, ये सब फजूल रस्में हैं और इससे बचना लाजिम है मुसलमानों को। ठीक एक बात याद आ रही मुफ्ती साहब, जहन में बस आ रही है, जो बाजू में उन्होंने कुछ अनाज रखा था ना, उस पर से बात याद आ रही, बजाय इसके कि ये रखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं ना, न जिन्नों से हिफाजत है, न कुछ है ही नहीं उसका। उसके बजाय अगर हम किसी गरीब के घर में राशन भर दे तो वो दुआएं देगा कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। बेशक जो भूखी बच्चियां अगर इनके से होगी वो दुआएं देगी, अगर सैयद साहब की कोई खिदमत कर देता है तो वो दुआएं देंगे, आलिम दीन की कोई खिदमत कर देता है वो दुआएं करेंगे। तो एक इतना सा क्या, बहुत सारा तकसीम करो, सदक़ात दो। अच्छा, मैंने ये हुज़ूर सुना है कि सहाबा कराम अहले रिदवान का ये मामूल था कि कोई दीनी खुशी इनको नसीब होती तो ये सदका दिया करते थे। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है वो दुआ के मुतालिक, उसका अरबी नाम, उसमें मैंने पढ़ा हुज़ूर कि जो सदका देकर दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। तो ये क्या ही अच्छा अंदाज़ है कि बजाय इन खुराफतों के अगर हम गरीबों की मदद कर दें, यतीमों की मदद करें, बेसहारों के लिए सहारा बनकर आए, एक दिन का सही, एक महीने का सही, उनके दिल में खुशी दाखिल करें। सुभान अल्लाह। अच्छा, अपने भाई के दिल को खुश करना भी एक सवाब का काम है, एक बेहतरीन सदका ही है। सही। अब ये इस तरह के काम करें ना तो इंशाअल्लाह ताला निकाह में बरकत होगी। और अगर बला आने वाली हों तो इसकी दुआ मुमकिन है कि उस बला को टाल दे। सुभान सदका बला को दूर फरमाता ना, हदीस पाक। माशाअल्लाह। जी, आपकी तरफ से कुछ? मेरा सवाल ये है कि अक्सर जगह ये रसूम मनाए जाते हैं, रस्म कि दूल्हा खुद नहीं नहाते, उसको नहलाया जाता है। तो अक्सर उसको हमाम से बाहर ही नहलाते हैं और उस पर नहाते वक्त गैर महरम की नज़रें पड़ती हैं और कई मर्तों तो ऐसा होता है कि नामहरम भी उसको नहला रही होती हैं। अब जब उन्हें मना किया जाए तो कहते हैं कि शादी के दिन खुद कौन नहाता है, उसको नहलाया जाता है। तो ऐसे के बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमा दें। अपाइश दूल्हा, जो खुद से नहीं नहा सकता। अपाइश दूल्हा जो खुद से नहीं नहा सकता, बड़ा अजीब व गरीब मामला हो गया साहब। एक तो उस बेचारी दुल्हन को 8 दिन इसको लॉकडाउन लगा देवे इसको ना, कोई नहीं देखेगा इसको, और ये इसको बेचारे को गली मोहल्ले में उसको बेचारे को नंगा करके नहला देवे। सब इसको देखो, कितनी हड्डियाँ इसकी गिन लो जी कितना फैट है देख लो। जी। तो ये क्या अजीब तमाशा करके रखा हुआ है। खुद अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, भैया जाना। इसमें एक नेकी की दावत देना चाहूँगा सही साहब। देखिए, मर्द के लिए नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक ये सतरे औरत है। जी। इसका दिखाना और इसको देखना दोनों भी हराम है। और इस काम में जितने लोग शामिल रहेंगे, इसके मददगार बनेंगे, वो सब गुनाहगार होंगे। जी। अब इस्लामी तालीम तो ये ना हया वाली तालीम है ना, ये कहाँ से इस्लाम में कॉन्सेप्ट आ गया? इस्लाम में तो था नहीं, मुसलमानों ने कहाँ से लिया इसको? क्यों, इस्लाम में तो सतरे औरत छुपाने का हुक्म है, जी। हया का हुक्म है। और हया, शर्म, लज्जा, ये इसके एक ही माने में आएंगे। हर मज़हब की एक पहचान है जी। और हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया इस्लाम की पहचान हया है। सुभान अल्लाह। एक हयादार शख्स, पसंदीदा शख्स कहा गया है। जी तो अब ये चौक में नहाना कौन सी हया है? जी। सब ने उसको नहलाना कौन सी हया है? आपने जो इरशाद फरमाया ना पप्पू कि लड़के के साथ ये हादसात होते हैं कि उसको
آنگن میں یا باہر لے جا کے نہلاتے ہیں، اور اس میں متعدد عورتیں ہوتی ہیں، الگ الگ عورتیں ہوتی ہیں، خاندان کی رشتہ دار، اور وہ سب نہلا رہے ہیں. تو وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اپائج بنا دیتے ہیں، وہ بالکل بات درست ہے. ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی یہ ہوتا ہے. معاذ اللہ. اس کے لڑکی اگرچہ پردے میں ہوتی ہے، پردے کا مراد وہ اپنے لباس میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی آنگن میں ہی یو پی اور بہار بنگال میں یہ رسمیں ہیں. نہلانے والی عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں لیکن عورتوں سے کیا، عورتوں سے پردہ مگر نہیں ہے سب کے نہلانے کے سامنے. لیے؟ جی جی. تو ویڈیو بنائی جاتی ہے آج. اب وہ پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ نہیں. بنتی ہوگی کیونکہ آج تو چھوٹی موٹی چیز کی بھی ہر چیز کی ویڈیو بنتی. تو عورتیں گیت گاتے ہوئے آتی ہیں، لڑکی کو اس کے جس کمرے میں اس کو لاک ڈاؤن کی طرح قید کر دیا جاتا ہے وہاں سے لے کے آتی ہے گانا گاتے ہوئے، اور آنگن میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اور گڑھا کھودنے کے بعد وہاں اس کو بٹھایا جاتا ہے، چوکی ہوتی ہے اس پہ بٹھا کے، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ عورتیں اس کو نہلاتی ہیں اور اس میں گیت گاتی رہتی ہے. اب یہاں تھوڑا ضرور کنٹینیو کر لینا آپ. میں ایک رسم سے دوسرے رسم کا یہاں رد کروں گا. اب اس کو لاک ڈاؤن کر کے بٹھا دیا تھا نا 8 دن. کانسیپٹ کیا تھا؟ نظر لگے گی. نظر نہیں لگے. اب یہاں نظر سے بچے گی. اب الٹا یہاں تو زیادہ نظر لگے گی. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب تو نظر کے چانسز بڑھ گئے نا. اور پھر یہ طریقہ کون سا ہے؟ یہ کس نے اس کی اجازت دیا؟ یہ 8-10 لوگ مل کے نہلا رہے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ ایکچولی یہ نا کئی دوسری جگہوں سے چیزیں ہمارے دین میں آ رہی ہیں، دوسرے لوگوں سے ہمارے منتقل ہو گئی. ہمارے رسم و رواج جو دوسرے لوگ اپناتے تھے ہمارے یہاں یہ اپنائے جانے لگ گئے ہیں. تو اس پر بھی روک لگانا شرعاً ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام اور مبلغین پر یہ لازم ہے کہ وہ اس طرح کی خرافات کا اپنے بیانوں میں ذکر کریں تاکہ امت مسلمہ صحیح راہ پر چلے. اور اس طرح کی گفتگو بھی جمعہ کے بیان میں یا دیگر بیانوں میں ہونا چاہیے، یا تبلیغ میں، یا جہاں شادی ہے وہاں کے بیانوں میں جہاں اس طرح کی خرافات ہوتی ہے ذکر ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان بری رسموں سے بچتے رہیں. جی. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا شادی سے پہلے کی رسمیں جس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری آخرت تک برباد کر سکتی ہے. ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کافی ہمیں شرعی رہنمائیاں ملی. معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں کچھ باتیں ہمارے سماج میں ہی پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہو. تو جو باتیں آپ کو جس کی رہنمائی دی گئی ہے اس پر نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی عمل کریں گے، ہم بھی ایسی خرافات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی اویئرنیس لے کر آئیں گے. جب تک ہم اویئرنیس نہیں لائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، جب تک یہ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کو بھی وائرل کریں. FGN چینل دیکھتے رہیں. FGN چینل پہ اس طرح کے پروگرام آتے رہتے ہیں جس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے. FGN چینل بھی دیکھتے رہیں. اور ہمارا یہ پروگرام رسم و رواج یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمارے پروگرام کا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا شادی کے دوران جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ان ٹاپکس کو انشاءاللہ عز و جل ہم ٹچ کریں گے اور اسی موضوع پر ہم کلام کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج. چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج.